کوئی شخصیت نہیں. مسجدوں کو صفائی میں ہم سب کو کچھ نہ کچھ پارٹ ہو. یاد رکھیے مسجد میں صفائی کرنے والی ایک عورت کی جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. مسجد کو صاف رکھنے والے کی فضیلت پتہ چلتی ہے. واقعہ لمبا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالے رنگ کی عورت مسجد کی خدمت کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئی. آپ نے لوگوں سے پوچھا, اس کے بارے میں سوال کیا. مطلب ایک عام عورت تھی, کوئی پہچان نام بھی نہیں جانتا تھا, ایک کالے رنگ کی عورت. ٹھیک ہے, سوال کیا تو لوگوں نے بتایا وہ تو فوت ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں نے اسے معمولی بات سمجھ کر آپ کو اطلاع نہیں دی تھی. آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنازے کی نماز پڑھی. پھر فرمایا یہ قبریں تاریکی سے بھری ہوئی ہیں, میری نماز یا دعا کی وجہ سے اللہ انہیں روشن فرما دیتا ہے. ابھی کی دعا وسیلہ بنتی ہے انسانوں کے, سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی دعا پڑھائی آپ نے جو مسجد کو صاف رکھتی تھی. یاد رکھیں مسجد میں گندگی ڈالنا یا گندگی صاف نہ کرنا نمازی کے نام اعمال میں گناہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے اچھے اور برے سارے اعمال لائے گئے, میں نے ان کے اچھے کاموں میں سے راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹا دینا دیکھا, اور ان کے برے کاموں میں سے وہ بلغم تھوک جو مسجد میں تھا لیکن دفن نہ کیا گیا تھا, اسے بھی میں نے دیکھا. مجھے میری امت کے اعمال لائے گئے تو میں نے وہ اعمال بھی دیکھے کہ راستے سے انہوں نے جو تنکا اٹھایا اس کو کیا اجر ملا, اور وہ اعمال بھی دیکھے کہ مسجد میں جو تھوک یا بلغم لگا تھا اس کو صاف نہیں کیا, اس کا کیا گناہ ملا, وہ بھی دیکھا. مطلب مسجد کو گندا رکھنا گناہ ہے. گناہ گندگی کرنا اس کی وجہ بننا گناہ گار ہونے کے علاوہ. سمجھا؟ بہت احتیاط کیجیے مسجد کی صفائی میں. اسی طرح ہماری مسجد ایسی ہو